ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جنرلی کچی آبادیوں کے بارے میں، خاص طور سے ایک محمدی سوسائٹی کالونی جس کو پہلے مچھر کالونی کہا جاتا تھا، اس پہ ہماری آج توجہ ہے. اس کے بات کرنے کے لیے دو ریپرزینٹیو وہاں پاس موجود ہیں. بھائی صاحب، بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی بڑی آبادیاں جس میں انسان رہتے ہیں، پاکستانی رہتے ہیں، خاص طور سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ آبادیاں جہاں ایکچوئل بلوچ جن کا یہ اصل شہر ہے، یہ تو بلوچستان کا حصہ تھا نا، کراچی، صحیح، مائی کولاچی، آپ ہی لوگوں کے جو گاؤں تھے یہی اصل تھے کراچی والے. ٹھیک ہے، آپ بہاری کو نہیں دے رہے آئیڈینٹی کارڈ، بنگالی کو نہیں دے رہے کہ جی ہم سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں. میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو پیور بلوچی لوگ ہیں ان کو بھی آئی ڈی کارڈ ایشو نہیں ہو رہا، پٹھانوں کو ایشو نہیں ہو رہا. اچھا، اس کے بارے میں آپ بتائیے. اور پھر ساتھ ساتھ ان کے علاقے لیز نہیں ہو رہے، ان کے علاقوں کو ریگولرائز یہ کیا جا رہا ہے. اس پہ وہ دو طرح کے ایلیگیشن لگاتے ہیں. ایک تو جب میں پہلے کہا کہ ایک تو ڈپینڈ کرتے ہیں آپ رہتے کہاں. اچھا، اب ہر غریب آدمی جس کے پاس کوئی فلیٹ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اچھا بنگلہ نہیں ہے، تو اس کے پاس ایڈریس کے ڈی اے کا علاقہ نہیں ہے، کے ڈی اے اور کے ایم سی کے پلانڈ ایریا میں نہیں ہے، تو اس کے پاس کوئی صحیح ایڈریس ہمیشہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا جو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایڈریس ہے وہ ٹریس نہیں ہو رہا ہے. اچھا، ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں. اب دوسرا بلوچوں پہ ایک اور انہوں نے مسئلہ کر دیا ہے کہ بھی جو بلوچ ذرا، کیونکہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ 2-3 ڈائلیکٹ بلوچوں کے، رکشانی بھی ہے، مکرانی بھی ہے. جیسے ہم لوگ اپنے یہ لیاری بہت سے علاقوں میں مکرانی ڈائلیکٹ بولتے ہیں، گوادر سے جی گوادر کوٹ سے کراچی تک یہ مکرانی ڈائلیکٹ ہے. اوپر جب تھوڑا آئیں گے اس طرف پہاڑوں کی طرف تو رکشانی ڈائلیکٹ بولیں گے. تو مری بکٹیف ان کا ذرا مختلف ہے. لیکن وہ لوگ جو ہماری ایران کی پٹی سے مند اور اس طرف، اور ایک طرح سے صدیوں کا لوگوں سے رشتہ ہے، آنا جانا ہے، تو ان کا لہجہ ذرا اس میں پارسی جیسی شیرینی ہے، تھوڑی نرم دیما ہے. تو ان لوگوں پہ اعتراض ہے کہ بھی آپ ایرانی ہو. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، میں تو پیدا اس جگہ ہوا ہوں، یہ میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، پچھلے کئی سالوں سے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں. تو وہ مانتے ہیں. ووٹنگ لسٹ میں نام ہونا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو آئی ڈی کارڈ مل جائے گا. ہونا تو چاہیے، لیکن یہ نہیں مانتے. اگر آپ ایک بات بتا دوں، یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ انگلینڈ میں کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، امریکہ میں کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، دنیا میں کہیں آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا. ووٹر لسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی سند ہوتی ہے آپ کے نیشنلٹی کی. اور ایریا بھٹو صاحب نے ایک نیشنلٹی آئی ڈی کارڈ کا ایک کانسیپٹ کریٹ کر دیا. یہ قانونی طور سے دیکھا جائے، ہیومن رائٹ کے بیسس پہ دیکھا جائے، بالکل یہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے. اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو سب سے پہلے امریکہ میں ہوتی، سب سے پہلے رشیا میں ہوتی، سب سے پہلے انگلینڈ میں ہوتی. کیوں نہیں ہے؟ صحیح. ایک آدمی ہے انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ وہاں کا شہری ہے، اس کو کوئی آ کے نہیں پوچھ سکتا کہ تو آئی ڈی کارڈ دکھا، تو تم کو مانتے نہیں تو نہیں مانتے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ووٹنگ لسٹ میں آپ کا ایز اے ایڈلٹ ہونا از مور دین انف سفیشینٹ پروف کہ یو آر برٹش سٹیزن. آپ کے پاس پاسپورٹ ہو نہ ہو، کوئی ڈاکومنٹ ہو نہ ہو، ایجوکیشن کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. جیسا کہ میں آپ لوگوں سے سنتا ہوں کہ چاہے وہ بلوچ ایریا ہو یا پٹھان ایریا ہو یا بنگالی ہو، بہاری ایریا ہو، سب ووٹنگ لسٹ میں موجود ہے. ہاں بالکل. اس کے باوجود جب وہ جاتے ہیں نیشنل آئی ڈی کارڈ لینے کے لیے تو ان کو ٹھوکریں مارے جاتی ہیں. یہ بالکل ہے، وائلیشن آف ہیومن رائٹ ہے. یہ بالکل ہے. میں تھوڑا اس کے علاوہ آپ ایک پارٹی بنائے کہ آئی ڈی کارڈ کا ڈپارٹمنٹ ہی ختم. نہیں، میں آپ کو تھوڑا ایڈیشن ایک بات بڑی چیز نہیں ہے. ناظرہ کا ڈپارٹمنٹ بند کر دے، کاسٹ بچ جائے گی تھوڑی. جی جی جی. میں کیوں غلامی کا یہ لے کے گھوموں کہ میں طارق خان ہوں، میں طارق خان جاوید ہوں، میں فلانے علاقے کا کیوں، میں پاکستانی ہوں. بالکل، اس آپ کو شکل سے کوئی شک نہیں لگ رہا. نہیں، میں اس سے ریلیٹڈ اسی لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں فلپائن گیا تو وہاں پر فلپائن میں بہت سارے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی تو وہ باقاعدہ جو آئی ڈی کارڈ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو پیدا ہوا فلپائن میں، ہمیں کیا ضرورت ہے آئی ڈی کارڈ کی. آپ جو بھی پارٹی آپ لوگ کے علاقے میں آتی ہے، کہے گی ایک شرط یہ ہم ووٹ دیں گے تم کو کہ یہ ڈالو مینیفیسٹو میں. آپ ڈال دیں، جو پارٹی ڈالے اس کو آپ ووٹ دے دیں، جو نہیں ڈالے آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ڈال دیں کہ بھائی اپنے منشور میں لکھ دو کہ اگر پاور میں آ گئے تو 6 مہینے میں جو بھی کچی آبادی کوئی ٹائم دے دیا کہ 1980 سے آباد ہے کوئی بھی علاقہ، اس کو ہم فوراً لیز دے دیں گے. طارق صاحب مینیفیسٹو میں تو لکھ دیں گے، لیکن کریں گے کیوں؟ لیز دینے میں گورنمنٹ کو بہت بڑا فائدہ ہے.
کیونکہ جب آپ لیز کرو گے تو ایک پیسہ دو گے, جی. پھر آپ سالانہ